اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنة واخلاصه بها ان يحجزه لا الہ الا اللہ عما حرم اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت سامن الحجج امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت کے اس پر مسرت موقع پر تمام عالم اسلام کو بالعموم اور تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں بالخصوص اور وقت کے امام حجت خدا امام زمانہ کے خدمت میں علی الاخص اس بابرکت مناسبت کے حوالے سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ یوں تو ائمہ معصومین کی تمام ائمہ معصومین کی ولادت ان کے چاہنے والوں کے لیے باعث مسرت ہیں، ان کے چاہنے والے اس دنیا میں اسی خوشی سے ہی زندگی گزار رہے ہیں کہ یا تو ان کی زیارت کریں، زیارت کا شرف حاصل کریں، اس خوشی سے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مرنے کے لیے بھی تیار اس خوشی سے ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ان کی شفاعت ملے گی اور ہم ان کے جوار میں ہمیں ان کے جوار میں جگہ ملے گی، اس خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مولا امام رضا کی زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا بس کی بات تو نہیں ہے، بس خلاصتاً امام کی زندگی کے ایک گوشے کے حوالے سے سامعین کی خدمت میں عرض کروں۔ امام کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کریں 3 حصوں میں، تو قبل از امامت 35 سال یعنی سن 61 ہجری سے سن 148 ہجری سے سن 183 ہجری تک، اور دوسرا مرحلہ بعد از امامت 17 سال مدینے میں، اور تیسرا مرحلہ امام کی زندگی کا بعد از امامت 3 سال خراسان میں۔ تو کل ملا کر امام کی زندگی اس دنیا کے اندر 55 سال، اور یہ جو 3 سال خراسان کے اندر بعد از امامت امام نے زندگی گزاری، جو حضرت کی سیاسی زندگی کا حساس ترین دور تھا۔ امام رضا کے صرف ایک ہی فرزند امام محمد تقی تھے، جو باپ کی شہادت کے وقت یعنی امام رضا کی شہادت کے وقت صرف 7 سال کی عمر کے تھے۔ امام رضا کی فضائل حمیدہ کو سمجھنے کے لیے آپ کے مدینے سے طوس تک کا جو سفر ہے اس کے چند واقعات کی طرف اشارہ کروں کہ ہارون رشید کے موت کے بعد اسلامی ممالک میں اتنا شورش برپا ہوا، کیونکہ عباسی اور امی کے درمیان، علویین کے درمیان کیا ہے، لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک بحران کی حالت پیدا ہوئی، اور جس وقت مامون نے اپنے بھائی کو نیست و نابود کیا اور اپنے بھائی کا قتل کیا، اور اسلامی سلطنت کے زعام اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور یہ مناسب جانا کہ مختلف اسلامی علاقوں سے، اسلامی ممالک سے معزز افراد کو جمع کریں، اور ان کے ذریعے سے یہ جو شور و بپا ہوا ہے، یہ شورش ہوئے، اس کا قلعہ کم کیا جائے۔ تو آبائی سیاست کے تحت مامون نے تقریباً 34,000 افراد یا 33,000 افراد کو مختلف ممالک سے دارالخلافہ میں بلایا اور جمع کیا، اور ان میں سے اکثر کو اپنا مشیر بنایا، اور اسی دوران امام رضا علیہ السلام کو بھی ولایت عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اور جب مامون نے اس پالیسی کے تحت ان شورشوں پر کنٹرول پایا، کنٹرول کرنے میں وہ کامیاب ہوا،
جب اپنا مقصد تمام ہوا تو اس نے انہی میں سے اکثر کو قتل کیا، یعنی ان میں سے اکثر اس کے غیظ و غضب کے شکار ہوئے، اور ان کے سر فہرست میں مولا امام رضا بھی شامل ہے۔ اور اس امام رضا کے لیے جو ولایت عہدی کو جبری امام کے اوپر مسلط کیا گیا، اس کے حوالے سے ہم یہ دو نکات کو بیان کروں کہ کس وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولایت عہدی امام کے اوپر جبری مسلط کیا گیا۔ ان میں سے وجہ اول یہ ہے کہ خود امام نے متعدد مواقع پر اظہار فرمایا کہ آپ کا خراسان کا سفر اور مامون کی حکومت میں موجود ہونا آپ پر ایک مسلط شدہ امر تھا۔ مدینے سے کوچ کرتے وقت گھر میں مجلس کا بپا کرنا اور جد بزرگار کی قبر سے رخصت ہوتے وقت فریاد اور گریہ کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام کے اوپر اس ولی عہدی کو مسلط کیا گیا تھا۔ یہ تمام اقدامات اس بات کے گواہ ہیں کہ ولایت عہدی، ولی عہدی جو ہے امام کے اوپر مسلط اور جبری سونپا گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب سے امام رضا نے مامون سے ملاقات کی، اس کے بعد سے ہر وقت امام غیر معمولی طور پر غمگین رہتے تھے۔ جب بھی آپ نے نماز جمعہ سے لوٹتے تھے، واپس آتے تھے، تو آپ کیا ہے موت کی تمنا کرتے تھے۔ یہ دو چیزیں اس بات کی طرح اشارہ کرتی ہے کہ امام کا اکثر غمگین رہنا اور مدینے سے نکلتے وقت گھر میں مجلس بپا کرنا اور روزے رسول سے رخصت ہوتے وقت گریہ کرنا، یہ باتیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ولایت عہدی امام کے اوپر جبری تسلط کی گئی۔ اور یہ اکثر طور پر امام کا غمگین رہنا یہ اس وجہ سے ہو کیونکہ اکیلے میں، تنہائی میں امام کو کیا ہے ڈرایا دھمکایا ہو، یا امام کو ان کا منافقانہ سلوک سے آپ کا دل برداشتہ ہوا ہو، اور اس وجہ سے کیا ہے امام اکثر طور پر غمگین رہتا ہو۔ یعنی یہ پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی بات ہے کہ آپ مامون سے ملاقات کے بعد غیر معمولی طور پر آپ کیا ہے غمگین رہتے ہیں۔ اور امام کے طوس کا جو سفر کیا امام نے، اس سفر میں ایک بنیادی وجہ جو بیان کیا ہے علماء نے، وہ یہ ہے کہ امام رضا کا مروہ میں آنا اسلام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ کیونکہ اس زمانے میں طوس دوسرے لوگوں کے لیے علم کا مرکز شمار ہوتا تھا۔ اگر امام رضا طوس میں تشریف نہ لاتے تو ان کے اعتراضات کوئی بھی حل نہیں کر سکتا، اور یہ اعتراضات اور شبہات حل نہ ہوتے تو اسلام کے لیے خطرہ شدید تھا۔ اس وجہ سے امام نے طوس کا سفر اختیار کیا۔ اور حضرت امام رضا طوس کی طرف آتے ہوئے نشاپور سے ہوتے ہوئے، جب آپ نشاپور میں تشریف فرما رہے تھے، پہنچ رہے تھے، تو شیعوں کی غیر معمولی تعداد آپ کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ یعنی شیعوں کا ایک جمع غفیر آپ کے استقبال کے لیے آئے اور اپنے عقیدت کے بنا پر امام سے کوئی حدیث سننی چاہی، امام سے کوئی قول سننے چاہ رہے تھے، کوئی نصیحت چاہ رہے تھے۔ تو عقلی تقاضا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ حجت خدا اس حساس موقع پر ایک بہترین تحفہ دیں۔ آپ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، اور خاموشی کے بعد جب لوگوں کا اشتیاق بڑھا تو آپ نے وہ مشہور و معروف حدیث جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے ارشاد فرمایا۔ یعنی سلسلہ ذہب کا معنی یہ ہے کہ اس روایت کے تمام راوی جو امام سے لے کے ابتدا سے لے کے آخر امام تک، وہ تمام کے تمام معصوم ہیں، یعنی ایسی ہستیاں ہیں جن سے خطا ممکن ہی نہیں ہے، خطا ان کے قریب آ ہی نہیں سکتے۔ تو اس روایت کو سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے۔ تو فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال لا الہ الا اللہ دخل فی حسنی ومن دخل فی حسنی امین من عذابی۔ سرنامہ کلام میں بھی
اسی حدیث سے ملتا جلتا ایک جملہ، ایک روایت پیغمبر اکرم سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ پیغمبر اکرم اسی روایت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ واخلاصه بها ان يحجزه لا الہ الا اللہ اما حرم اللہ۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہوا، اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کو ہر اس چیز سے روک دے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو ہر اس چیز سے روک دے جس کو خداوند متعال نے اس کے لیے حرام قرار دیا۔ اور اس روایت میں امام رضا نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل فی حصنی ومن دخل فی حصنی امین من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میری عذاب سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد آپ کی سواری روانہ ہوئی، اور تھوڑا آگے جانے کے بعد آپ نے ہودج سے اپنا سر مبارک باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد لوگ راوین تیار تھے کہ امام کا جملہ لکھنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا، بشرطها و شروطها وانا من شروطها، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا سعادت کا موجب ہے، مگر اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط اور اس کے لیے بنیادی اصول درکار ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی اقرار ولایت ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے حوالے سے چند کلمات انشاءاللہ سامعین کی خدمت میں عرض کر کے سامعین کی زحمت کو تمام کر دوں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اقرار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا موجب سعادت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ در حقیقت وہی قرآن ہے، وہی کتاب ہے جو انسانی معاشرے کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ لیکن قرآن کا سمجھنا، قرآن کی تفسیر اور تعویل کرنا، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر قرآن کے حقیقت کو درک کرنا چاہتے ہو، اگر قرآن سے حقیقی معنی کو لینا چاہتے ہو، تو بنیادی شرط یہ ہے کہ پہلے ولایت کو لے لو، ولایت کو اخذ کرو۔ خداوند عالم نے جب حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو ولایت کے منصب پر منصوب فرمایا تو آیہ اکمال کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ فرمایا۔ اور آیت اکمال دین کے نازل ہونے سے پہلے اور امام امیر المؤمنین کو ولایت کے منصب پر منصوب کرنے سے پہلے آیہ بلغ نازل ہوئی۔ ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے رسول، پہنچا دیجئے تبلیغ کے ذریعے سے میرے پیغام کو۔ اگر تم نے اس کا پرچار نہیں کیا اور اس ولایت کو نہیں پہنچایا تو گویا کی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ حضرت امام رضا نے بشرطہا و شروطہا کہہ کر انہی آیات سے استدلال کی، یعنی آیت اکمال اور آیت بلغ کی یاد دہانی کرائی اور فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ولایت ہے، اور جس چیز کی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے وہ ولایت کی حقیقت
اور ولایت کے معنی ہے۔ لغت کے اعتبار سے ولایت کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ انہی معنی میں سے ایک معنی دوستی کے بھی ہیں، یعنی تمام لوگوں کو چاہے کہ اہل بیت کو دوست رکھیں۔ اہل بیت کی دوستی اور محبت ایک عظیم نعمت ہے، اور ان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا، دشمنی رکھنا ایک عظیم نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایک عظیم رسوائی کا باعث ہے۔ ولایت کے ان معنی میں سے ایک معنی یہ سرپرستی کا ہے، یعنی اعلیٰ و تصرف ہے، یعنی جس کسی کے دل میں علی ابن ابی طالب کی سرپرستی ہو وہ ولایت رکھتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو صفات رذیلہ سے پاک کیا وہ ولایت رکھتا ہے۔ جس کسی کے دل کا سرپرست اور اندرونی اور بیرونی طاغوتی اور اندرونی اور بیرونی شیطانی آرزوئیں اور خواہشات اور بیجا تمنائیں ہو، اور جس کی خواہشات، تمنائیں اور اس کا ذاتی نظریہ اہل بیت کے نظریے سے اولیت رکھتا ہو، اس کا دل ولایت سے خالی ہے، وہ ولایت سے کوسوں دور ہے۔ تب ہی تو خلاق دو عالم نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب کہہ دے ان سے، اگر یہ مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اگر دعوی محبت کرتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، تو کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرے، میری پیروی کرے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، خدا بھی ان سے محبت کرے گا۔ بس محبت نہیں، ویغفر لکم، خدا ان کو بخش بھی دے گا۔ تبھی تو امام سجاد سے یہ روایت ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں، اتباع کے بغیر ولایت اور محبت بے معنی ہے۔ جو بھی اتباع ائمہ کے بغیر، اتباع سیرت رسول کے بغیر، اتباع امام رضا کے بغیر، اتباع علی ابن ابی طالب کے بغیر محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت بیکار ہے، اس کی محبت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے محبت اور ولایت کا دعویدار بنے تو اس کا ایسا کرنا بیجا ہے، اور ایسا شخص تو زمانے کا ایک نمونہ قرار پائے گا۔ ولایت اہل بیت یعنی ولایت الہی کی جاری و ساری دینے کا نام ہے۔ ولایت ائمہ کا اقرار ولایت خداوندی کو ساری اور جاری رکھنے کا نام ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ خدا مومنین کا سرپرست ہے جو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکلتا ہے۔ امام رضا نے جس روایت کو بیان فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس دل میں لا الہ الا اللہ داخل ہوا، اس دل کا سرپرست خدا ہے۔ اب اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ اور اس کا عمل اس کا اظہار کرتا ہے کہ دنیا میں سوائے اللہ کے اور کوئی تاثیر نہیں ہے، اور اس کا دوام میں سرپرستی اللہ، اس کا دوام ولایت کی سرپرستی ہے جو اللہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اس لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام رضا نے اس ایک جملے میں تمام ایمان، تمام قرآن، تمام سعادتوں اور تمام سنتوں کو بیان فرمایا، اور یہ کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، فمن قال لا الہ الا اللہ حصنی دخل۔ بس اس روایت کا ایک ملتا جلتا جملہ جو رسول خدا سے نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت حضور اکرم کو خلاق دو عالم کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم ملا۔ مجھے دعوت ذوالعشرہ پڑھنا نہیں ہے، بس ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم ملا تو حضور اکرم نے قریش کو
قریش کے بزرگوں کو جمع کیا اور دعوت دی کہ ان کو جمع کر کے فرمایا، یعنی ملتا جلتا جملے کے لیے یہ مثال پیش کر رہا ہوں، فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر تم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پاؤ گے، اور یاد رکھو تم میں سے سب سے پہلا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہی میرا وصی اور وہی میرا جانشین ہوگا، اور سب سے پہلے اس محفل کے اندر، اس دعوت کے اندر جس شخصیت نے اور جس ہستی نے جواب دیا وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات۔ بس کلمہ لا الہ الا اللہ کا جاری کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا اور قولوا لا الہ الا اللہ کہنا، سیرت امیر المومنین اور پیغمبر کے اعلان پر لبیک کہنے والا سب سے پہلے وہ علی بن ابی طالب کی ذات، اور ائمہ اول سے لے کر آخر تک ان کا اجسام تو مختلف ہے لیکن وہ ایک ہی ہے، سب کا کہنا ایک ہی ہے اول سے لے کر آخر تک۔ بس یہاں پر امام رضا نے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فرمایا، اور پیغمبر اکرم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون فرمایا۔ تبھی تو فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد وآخرنا محمد۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آئیں برگاہ الہی سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں ولایت کو سمجھ کر اس ولایت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں ولایت کی راہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔